اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو اسٹرالوجی سے میں ہوں اسٹرالوجر الماس یونس۔ آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ایک بہت ہی خاص اور پاورفل وظیفے کی، جس میں آپ لوگ اپنی بہت سی مشکلات کا حل دیکھیں گے۔ خصوصاً یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ فائنینس کرائسس میں مبتلا ہیں یا جن پر قرض ہے اور وہ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ کس طرح سے اس سے نجات حاصل کی جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی برکات سے، ان کے نظر کرم سے اس وظیفہ کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کی یہ مشکل دور ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کا پراپر آغاز کروں، جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ریسیو ہو سکیں اور آپ لوگ فلی اپڈیٹ رہیں ہر آنے والی چیز سے۔ اب ہم لوگ اپنے وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک بات ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک خصوصی دعا کریں گے، اور وہ دعا کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ مجھے تو اپنی حلال چیزوں کے پاس کر دے اور حرام چیزوں سے دور کر دے۔ یعنی جو بھی حرام چیزیں ہیں یا حرام فعل ہیں یا کھانے پینے میں حرام اشیاء آ جاتی ہیں، جو بھی دنیا میں موجود ہیں، ان سب سے ہمیں کوسوں دور کر دے۔ اپنے فضل سے مجھے بے نیاز کر دے۔ بے نیاز کر دینے کا مطلب یہاں پر سیلف ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی کہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، مجھے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں میں خود پوری کر۔ اس آیت کا مفہوم انتہائی بابرکت ہے۔ یہ بہت ہی برکت والی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے۔ ترمذی شریف میں آیا ہے کہ اس کو وظیفے کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جتنا بھی قرض ہوگا اور جو بھی حاجت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پوری فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو خود مختار کر دیں گے۔ اسی طرح مکمل وظیفہ آپ لوگوں نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب میں ذرا آپ لوگوں کو اس کا طریقہ بتا دوں۔ یہ وظیفہ آپ نے نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اگر کسی بھی وجہ سے آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد اس کو نہیں پڑھ سکیں تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ صبح کے ٹائم پہ پڑھ لینا ہے۔ اسی طرح شام کے ٹائم پہ بھی آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ صبح اور شام 2 اوقات میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ ذرا آپ لوگ غور سے سن لیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی 11 مرتبہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد سورہ ال عمران، دوبارہ بتا رہی ہوں، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 26، یہ آپ لوگوں نے 7 مرتبہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کی ترتیب کو مت بھولیے گا، اسی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے دوبارہ بتانے لگی ہوں، سورہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، اس کے بعد سورہ ال عمران، اس کی آیت نمبر 26 7 مرتبہ، اور اس کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ والی خصوصی دعا پڑھنی ہے جس کا ذکر میں پہلے کر چکی ہوں۔ دعا کو ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ یہ دعا کچھ اس طرح سے ہے: اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک۔ اسکرین پر بھی میں اس آیت کو شو کر دیتی ہوں۔ اس کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور باقاعدگی کے ساتھ اس کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا بھی قرض ہوگا سب کا ادا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خود مختار کر دیں گے۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔
آپ اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور میرے حق میں بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ویسے بھی اچھی بات دوسروں کو بتانا صدقہ جاریہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو پہنچائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کر سکیں۔ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔